بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ رجیم چینج کا آپریشن جس بیس پر کیا گیا، لوگ کہتے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ، عمران خان صاحب نے حالات اور واقعات اتنے مشکل کر دیے کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے اپنے کئی دوست کہتے تھے کہ جی یہ تو حالات بہت مشکل ہیں، انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے، گھر بنوانے کی بات کی تھی، 50 لاکھ نوکریاں کی بات کی تھی، اور نہ جانے کیا کیا جو انہوں نے اپنے الیکشن کے اندر جو کمپین چلائی عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے۔ اس کے بعد جو ہی معاملات خراب ہوئے تو عمران خان صاحب پر، ان کے ساتھیوں پر، ان کی جماعت پر تنقید شروع ہوئی۔ اب حالات اور واقعات اس طرح کے ہوئے کہ 2 مارچ لانگ مارچ عمران خان کی حکومت میں آئے۔ ایک مہنگائی مکاؤ مارچ تھا جو مریم نواز اور حمزہ شہباز نے کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ایک جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کیا مہنگائی کے بارے میں بلاول زرداری کی قیادت میں، اور تیسرا ایک دھرنا آیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو انہوں نے کیا تھا۔ اب وہ بھی یہی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت جعلی ہے، اس اسمبلی کو توڑیں، آپ نے سلیکٹڈ حکومت، بلاول زرداری بھی عمران خان کے بارے میں سلیکٹڈ کہتے تھے، وہ فضلو صاحب بھی وہ سلیکٹڈ کہتے تھے، اور اس طرح کی باتیں۔ قسمت کی بات دیکھیے، اس بندے کو نکال کے یہ اسی اسمبلی میں بیٹھ گئے۔ اب وہ جو اسمبلی پہلے جعلی تھی اب اصلی ہو گئی، یہ حالت۔ اب جو انہوں نے بات کی کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم عوام کو اس سلیکٹڈ ٹولے سے بچانا چاہتے ہیں۔ اب موجودہ انفارمیشن منسٹر صاحبہ جو مریم اورنگزیب ہیں، میں خاتون کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا کریں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے اندر اور وہ پھر ریئیکشن بھی دیتے ہیں۔ اب وہ کہتی تھیں کہ جی یہ ایک کووڈ-19 2019 میں مطلب آیا کرونا، اور ایک 2018 میں کرونا ہم پر مسلط کیا گیا۔ سیاست کے اندر بے شرمی اور ڈھٹائی اور بد اخلاقی ان کے اندر آئی، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ اب بھی یہ اسی کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو مطلب کہ جو ان کا مخالف ہو ان کو پسند ہی نہیں، مخالف قوتوں کو یہ پسند ہی نہیں کرتے، خاص طور پر نون لیگ۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی مکانے کی اوپر انہوں نے رجیم چینج کروایا، اور بدقسمتی سے جن کا میں نے کل ذکر کیا، انہوں نے پورے دل و جان کے ساتھ آرمی چیف ہوتے ہوئے اس کی مدد کی، اور اپنی فوج کا بھی پٹھا بٹھایا، اور ان کے ساتھ بھی ملے اور اس طرح کی بات کی۔ بڑے دکھ کی بات ہے، ایک سپاہی کو جس کو لوگ سیلوٹ کرتے تھے، اب اس سپاہی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بڑے شرم کی بات ہے، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے مہنگائی مکانے کے اوپر بات کی، آ گئی جی حکومت آپ کی، پیٹرول مہنگا ہونا شروع ہوا۔ عمران خان صاحب کے دور میں جو پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، جبکہ انٹرنیشنلی سطح پہ پیٹرول مہنگا تھا، اب وہی پیٹرول انٹرنیشنلی طور پہ سستا ہے، اور ان کی دور حکومت میں آپ دیکھیں۔ اسی طرح باقی اشیاء کھانے پینے کی، گھی کہاں پہنچ گیا، باقی کھانے پینے کی اشیاء کہاں پہنچ گئی، یہ سب جانتے ہیں، اور ہر بندہ چاہے وہ متوسط طبقے سے ہے چاہے وہ ایلیٹ کلاس سے ہے۔ اب ایلیٹ کلاس والے بھی احتجاج کر رہے ہیں، یہ حالت ہے۔ جو غریب تھا وہ تو تھا ہی تھا احتجاج کے اندر، ایلیٹ کلاس والے بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ اب میں اپنے ان دوستوں سے بھی یہ پوچھتا ہوں جو اکثر مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کر کے کہا کرتے تھے کہ جی عمران خان نے تو ایسا حالات خراب کر دیے ہیں کہ لوگ اب خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ اور بھائی صاحب اب حالات جو ہیں وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد۔ سوا سازشوں کے انہوں نے کچھ اور نہیں کیا۔ اب اپنے وزیر خزانہ صاحبان جو ہمارے 2 ہیں ان کی بات سن لیں۔ میں تاریخی حوالے سے ثابت کرتا ہوں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں جب وہ اس دنیا میں موجود تھے۔ خلیل اللہ تو اب بھی ہیں، لیکن اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے دیے، ایک حضرت اسماعیل، ایک حضرت اسحاق۔ دونوں اپنے کام جانتے تھے، دونوں میں کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ اس پی ڈی ایم کی حکومت میں 2 وزیر خزانہ آئے، ایک اسماعیل ایک اسحاق۔ دونوں کم بختوں کو اپنے کام کا پتہ نہیں۔ اب اسماعیل صاحب جو ہیں، اب بندہ میں ان سے مؤدبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب جب عمران خان کی حکومت تھی، کیونکہ یہ جب آئے وزیر خزانہ بن کے تو یہ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت نے کرپشن کا بازار گرم کیے رکھا، کیا ہوگا بھائی؟ جب عمران خان کی حکومت تھی تو ان کی کوکومو بنانے کی فیکٹری تھی، یہ جو کوکومو ہم کھاتے ہیں، یہ بڑی بزنس کر رہی تھی۔ اور بھائی صاحب جب اگر کرپشن تھی تو آپ کی فیکٹری کیسے اوپر چلی گئی؟ دوسرا سوال اسحاق سے، جو اب موجودہ وزیر خزانہ ہے۔ جناب آپ تو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ میرا بڑا پرانا تجربہ ہے، میرا بڑا یارانہ ہے، بڑی اس طرح کی باتیں، اور آپ کی تقلید میں کچھ صحافیات اور کچھ صحافیوں نے جب آپ تشریف لائے تھے پاکستان کی سرزمین کے اندر فرار ہونے کے بعد، واپسی جب اسی جہاز کے اندر آپ کو لایا گیا تو آپ آئے تو لوگ کہنے لگے یہ جو بکاؤ صحافیات اور صحافی ہیں، عورتیں اور مرد، یہ کہنے لگے کہ ڈالر اسحاق ڈار سے ڈر گیا۔ بھائی ایک ایسا ڈر تھا جو 4 دن رہا، اس کے بعد تو ڈالر شیر ہو گیا۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جی میرا پرانا تجربہ، اسماعیل تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ اب آپ کا تجربہ کدھر گیا؟ اب آئی ایم ایف سے کا طلاق ہو گئی ہے آپ کو، کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اب آپ کی بات سنتا نہیں ہے، یا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی اور ڈیل کرنے میں مصروف ہے؟ آئی ایم ایف کا پروگرام منسوخ ہو گیا، جائزہ 9واں جو تھا وہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب اگلا جو آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا اس کے اوپر بڑی سخت شرائط ہوں گی۔ اسحاق ڈار کسکتے بھی نہیں ہیں، اب کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چور اچکوں کے ٹولے سے بچائے۔ التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران ریاض اور باقی لوگوں کو بھی جو ان کی قید میں ہیں رہا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔